بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم حضرات، کل اور پرسوں آپ کے سامنے قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت خروج دجال کا ذکر کیا گیا تھا، اور اسی سلسلے میں کل اس کے خطرناک فتنوں کا ذکر آیا تھا کہ وہ لوگوں کو کس کس طریقے سے دھوکے میں مبتلا کرے گا اور فتنے میں مبتلا کرے گا. کھانے اور پینے کے ذخیرے سے جنت اور دوزخ جیسی چیز دکھا کر، آسمان سے پانی برسا کر، زمین سے کھیتیاں اگا کر، بیماروں کو شفا دے کر، مردوں کو زندہ کر کے، اس طرح مختلف قسم کے انداز سے وہ لوگوں کو بہکانا شروع کرے گا. بہت سارے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوتے جائیں گے. ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، اور ان میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی رفتار کیسی ہوگی، آپ نے فرمایا کہ اس کی رفتار ایسی تیز ہوگی جیسے کہ بارش جس کے پیچھے سے تیز تیز ہوائیں چل رہی ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہوا کی رفتار کیا ہوتی ہے، اور جب ہوا پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. اس سے اس کی تیز رفتاری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ وہ اسی تیز رفتاری کی وجہ سے ساری دنیا کی سیر کر لے گا، اور کوئی شہر اور کوئی علاقہ نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ پہنچے گا، اور اس کو دیکھ کر نہ معلوم کتنے انسان بہکتے چلے جائیں گے. اسی سلسلے میں اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ دنیا جو اتنی لمبی اور چوڑی ہے، صرف 40 دن کے اندر وہ ساری دنیا کا سفر کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا جس میں وہ ساری دنیا کی سیر کر لے گا، ہر چشمے اور گھاٹ پر آئے گا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ جائے سوائے مکہ اور مدینے کے، اور مکہ اور مدینے کے ہر راستے پر اللہ کے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے سب بستہ کھڑے رہیں گے. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت جنادہ ابن ابو امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا 40 دن تک دنیا میں دجال رہے گا جس میں وہ ہر گھاٹ پر جائے گا، لیکن 4 مساجد کے قریب نہیں جا سکے گا. ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد مدینہ، اور تیسرے مسجد طور، اور چوتھے مسجد اقصی. اس سے ایک عظیم فتنہ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ صرف 40 دن کی اس مدت کے اندر، جس کی تفصیل آپ کے سامنے حدیث میں بتائی، وہ ساری دنیا کی سیر کر لے گا. اور اس سفر کے لیے اس کی جو سواری ہوگی، احادیث کے اندر اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس میں گدھے کا لفظ آتا ہے کہ اس کا ایک گدھا ہوگا، اور اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان میں بڑا لمبا چوڑا فاصلہ ہوگا. اب یہ تعبیرات ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے اس وقت گدھے کا لفظ استعمال فرمایا. مراد ہے سواری. اب وہ سواری اس کی کیسی بھی ہو سکتی ہے، جیسے اس زمانے کی سواریاں ہیں، اسی کی اعلیٰ ترین کوئی قسم ہوگی، بڑی لمبی چوڑی سواری. اس سواری پر وہ سوار ہو کر ساری دنیا کی سیر کرے گا. اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ سوائے مکے اور مدینے اور بیت المقدس کے
تمام دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ گویا کہ جو یہودی مشن ہے، ون ورلڈ آرڈر، ساری دنیا میں ایک ہی نظام، ساری دنیا میں ایک ہی قانون، ساری دنیا کے اندر ایک ہی حکومت ہو، وہ دنیا کے سامنے دکھائی دے گا۔ چنانچہ حدیث میں جو بہت لمبی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ یہ بھی آیا ہے، وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ۔ دجال ساری دنیا پر چھا جائے گا اور غالب ہو جائے گا سوائے حرم اور بیت المقدس کے۔ اور ابن ماجہ کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِّنَ الْأَرْضِ إِلَّا وَطِئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، یعنی وہ ساری دنیا پر چھا جائے گا اور دنیا میں سے کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ جائے اور جہاں پر اس کی حکومت قائم نہ ہو جائے سوائے مکے اور مدینے کے۔ یہ ہے دجال کی دجالیت کا ایک ہلکا سا نقشہ، جس سے اس کے فتنے کی سنگینی کا خوب اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس کا جو لشکر ہوگا وہ لشکر کن لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ چند حدیث پہلے سن لیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفہان کے 70,000 یہودیوں کے ساتھ، اس کے پیروکاروں کے ساتھ، جن کے اوپر سیاہ چادریں ہوں گی، آئے گا۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہودی اس کے پیروکار ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی جانب سے ایک علاقے سے نکلے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے، جس کی اتباع بہت سے وہ لوگ کریں گے جن کے چہرے چمڑا چڑھائے ہوئے ڈھالوں کی طرح، یعنی موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کوس اور کرمان سے 80,000 افراد کے ساتھ نیچے اترے گا، جن پر چادریں ہوں گی اور بالوں کی بنی ہوئی وہ جوتیاں پہنے ہوئے ہوں گے، گویا ان کے چہرے چمڑے چڑھائے ہوئے ڈھال کے مانند ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے پاس زیادہ تر آنے والی عورتیں ہوں گی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضرت انس سے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ جائے سوائے مکہ اور مدینے کے، اور مکے اور مدینے کے ہر راستے پر اللہ کے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور جب وہ مدینے کے قریب سنگلاخ ایک وادی میں پہنچے گا تو 3 بار زبردست زلزلہ آئے گا، اور وہاں کے رہنے والے، یعنی مدینے کے رہنے والے تمام کافر اور منافق وہاں سے ڈر کر باہر نکلیں گے اور دجال کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں گے۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ ان تمام روایتوں سے یہ خلاصہ نکل کے آتا ہے کہ دجال جس لشکر کو لے کر دنیا میں کام کرے گا، وہ ایک تو یہودیوں سے بنے گا، دوسرے عام کفار اور منافقین سے بنے گا، اور تیسرے فساق اور فجار سے اور کمزور ایمان والوں سے۔ جیسے عورتیں کمزور ایمان کی ہوتی ہیں، کسی نے ذرا سا بھی کرتب دکھا دیا، تماشا دکھا دیا تو اس کی معتقد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ عجیب و غریب تماشے دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، عقیدت مند ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں تنبیہ موجود ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہوں گے وہ دجال کی عجیب و غریب باتوں کو دیکھ کر اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور اس کے لشکر کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آخر میں بتاتا چلوں کہ دجال کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اب ہے کہاں اور وہ کہاں سے نکلے گا۔ بات یہ ہے کہ دجال بہت پہلے پیدا ہو چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت اور حکمت سے ایک جزیرے کے اندر بند رکھا ہے، جیسے کہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔
مسلم شریف کے اندر حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب ہے. 3 دفعہ یہ فرمایا اور اپنا ہاتھ مشرق کی طرف اشارے کے لیے پھیلا دیا. یہاں ایک اور حدیث عجیب و غریب ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو بہت ہی ایمان کو تر و تازہ کرنے والی ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال بہت پہلے دنیا میں وجود پا چکا ہے اور کہیں پر بند ہے. یہ الگ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اس کو چھپا دیا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی سے اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہ تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منادی نے فجر کے بعد اعلان کیا کہ سب لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر ہنستے ہوئے تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ ہر آدمی اپنے مصلی پر بیٹھا رہے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ ترغیبی بات یا ترہیبی بات کہنے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، یعنی کسی واضح و نصیحت کے لیے نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھے. اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میری بات کی تصدیق کرتی ہے اور میری اس بات کی موافقت کرتی ہے جو میں تم سے مسیح دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا. اس کے بعد آپ نے تمیم داری کا بتایا ہوا قصہ بتایا کہ تمیم داری نے بیان کیا کہ ہم لوگ بنو لحم اور بنو جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر میں نکلے، مگر 1 ماہ تک سمندر کی موجیں ہم کو بھٹکاتی رہی، یہاں تک کہ 1 ماہ کے بعد سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک جزیرے میں لے جا کے ہم کو چھوڑ دیا. یہ جزیرہ سمندر کے قریب تھا. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ پہنچے. وہاں ہمیں ایک عجیب و غریب جانور ملا جس پر موٹے موٹے بہت سے بال تھے. بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا آگا اور پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا. ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ کون کم وقت ہے، تو وہ جانور ہم سے بولنے لگا اور کہا کہ میں جساسا یعنی جاسوس ہوں. پھر کہا کہ اس گرجا گھر میں جا کر دیکھو، ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے. تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم کو بڑا خوف ہوا کہ کوئی جن تو نہ ہو، مگر اس جانور نے ہم سے کہا یہ کوئی جن نہیں، یہ انسان ہے. تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی چل کر وہاں پہنچے تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو اتنا بڑا تھا کہ کبھی اتنا بڑا آدمی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. اس کے دونوں ہاتھ گردن سے باندھ دیے گئے تھے اور رانوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا. ہم نے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا حال معلوم کرنے پر تو تم قادر ہو گئے، تم بتاؤ کہ تم کون ہو. تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، کشتی میں سوار ہوئے تھے، سمندر میں حد سے زیادہ جوش تھا، 1 ماہ تک موجیں ہم سے ٹکراتی رہی اور بالآخر اس جزیرے کے پاس ہم کو چھوڑ دیا. جانور نے ہم کو تمہارے بارے میں بتایا تو ہم یہاں پر آ گئے. اس کے بعد اس حدیث کے اندر بہت سارے سوالات و جوابات کا ذکر ہے جو اس شخص میں اور تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کے درمیان ہوئے. اس کے آخر میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کی اطلاع دو. تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ مکے سے مدینہ جا کر وہاں پر سکونت پذیر ہیں، وہاں پر رہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی اتباع کریں. پھر کہا کہ سنو، میں اپنا حال بتاتا ہوں، میں دجال مسیح ہوں
اور عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت ہو جائے گی، میں زمین پر پھروں گا اور 40 دن میں مکے اور مدینے کے علاوہ ہر بستی کو جاؤں گا۔ یہ ہے طویل حدیث، اور اس کے بہت سارے حصے میں نے چھوڑ دیے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ دجال موجود ہے، اللہ نے اس کو کہیں پر محفوظ طریقے پر رکھا ہے اور جکڑ بندیوں کے ساتھ میں رکھا ہے، جب اللہ چاہیں گے تو وہ دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب یہ لوگوں کو بہکاتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دے گا، اس زمانے میں حضرت مہدی بھی موجود ہوں گے، جنگوں کا سلسلہ بھی چلے گا، اور پھر آخر کار اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایسے وقت نکلے گا کہ زمین پر دین کمزور ہو چکا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ آواز دیں گے کہ اے لوگو، تم کیوں اس خبیث جھوٹے کا مقابلہ نہیں کرتے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ کسی جن کی تو آواز نہیں۔ پھر لوگ آواز کے پیچھے نکلیں گے کہ کہاں آئی، تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت ہوگی، اور آپ سے کہا جائے گا کہ اے روح اللہ نماز پڑھا دیجئے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارا امام تو تم ہی میں سے ہوگا۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو سب لوگوں کو لے کر وہ دجال کی طرف جائیں گے۔ وہ جب آپ کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جایا کرتا ہے۔ اس طریقے پر دنیا سے یہ عظیم فتنہ ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے فتنے سے اور تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیو اور دوستو، آج کل لوگوں میں ایک بات کا ذکر مذاکرہ ہو رہا ہے کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے پر دنیا میں موجود وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے مجھ سے اس سلسلے میں وضاحت طلب کی کہ کیا کوئی بات احادیث کے اندر ایسی آئی ہے؟ لہذا میں نے اس سلسلے میں ایک تحریر محققانہ انداز کی لکھ دی ہے جو حضرات اہل علم کے کام آئے گی۔ مگر بعض لوگوں کی گزارش تھی کہ میں اس سلسلے میں ایک بیان عوام کی خاطر بھی پیش کروں، لہذا اس تحریر کا خلاصہ یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ جو حضرات علمی ذوق رکھتے ہیں، تحقیقی مزاج رکھتے ہیں، وہ میری تحریر پڑھ لیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں متعدد صحابہ سے روایات آئی اور ان میں سے بعض احادیث صحیح بھی ہیں اور بعض کے اندر علماء نے کچھ کلام کیا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشکل الآثار میں روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهة الا رفعت عنهم او خفت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ستارہ طلوع نہیں ہوا اس حال میں کہ کوئی آفت قائم ہو مگر وہ اٹھا لی جاتی ہے یا وہ ہلکی کر دی جاتی ہے۔ یہی حدیث امام بزار نے اپنے مسند میں اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں اور اسی طرح امام ابو الشیخ
اصفہانی نے اپنی کتاب العظمہ میں بھی ذکر کیا۔ اگرچہ ان کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن ان سب احادیث کا حاصل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ستارہ صبح کے وقت میں طلوع ہوتا ہے اور دنیا میں کوئی آفت اور وبا موجود ہوتی ہے تو وہ وبا اور آفت یا تو سرے سے ختم ہو جاتی ہے یا ہلکی پڑ جاتی ہے۔ مگر جتنے حوالے میں نے اوپر دیے ہیں، امام احمد، امام طحاوی اور اسی طرح طبرانی، بزار، ان سب کی سندوں میں ایک راوی اصل بن سفیان ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اصل بن سفیان بھی پڑھا ہے، اور اس راوی کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعض محدثین نے اس راوی کی تعریف اور توثیق بھی کی ہے۔ اس لیے بعض محدثین کرام اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیتے ہیں، جیسے مشہور اور معروف امام حدیث، شارح حدیث علامہ عبد الرؤوف المنابی، جو بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التیسیر بشرح جامع الصغیر میں لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ لیکن میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ اسی حدیث کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشکل الآثار میں ایک اور سند کے ساتھ بھی روایت کیا ہے، اور وہ سند بالکل بے غبار اور صحیح ہے۔ اس میں وہ جو سند پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے: حدثنا احمد بن داؤد قال حدثنا اسماعیل بن سالم قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا ابو حنیفہ قال حدثنا عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم سے حدیث بیان کی احمد بن داؤد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل بن سالم نے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن الحسن شیبانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عطاء بن ابی رباح نے، اور انہوں نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، اور ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے الفاظ بھی وہی ہیں جو اوپر آپ کو میں نے بتا دیے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام طحاوی کی سند بالکل صحیح ہے، اس میں ابو حنیفہ بھی ہیں اور ان کے شاگرد امام محمد بن الحسن شیبانی بھی ہیں، اور عطا ان کو سب جانتے ہیں کہ بڑے پائے کے تابعی، یہ سب حضرات بڑے پائے کے لوگ ہیں۔ اسی لیے مشکل الآثار کے نامور محقق علامہ شیخ شعیب ارناؤت اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: اسنادہ صحیح ورجالہ ثقات، کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے تمام راوی قابل اعتبار، لہذا معلوم ہوا کہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے ساتھ اوپر والی احادیث مل جاتی ہیں تو ان میں اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ جب صبح کے وقت ستارہ نکلتا ہے تو وبا اور آفت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، مگر ان احادیث میں یہ نہیں آیا کہ کون سا ستارہ اس سے مراد ہے۔ اسے کہ اس حدیث میں تو صرف اتایا ما طلع النجم صباحا، ستارہ، لیکن ستارے سے مراد کون سا ستارہ ہے اس کا ذکر اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ لیکن امام طحاوی مشکل الآثار میں اس سلسلے میں تحقیق کرتے ہوئے جو خلاصہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد اس سے ثریا ستارہ ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس ماہ میں اور کس تاریخ میں نکلتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ماہ ایار ہے، یعنی مئی کا مہینہ، اور اس کی 12 تاریخ کو نکلتا ہے۔ اس میں امام طحاوی نے صراحتاً بتایا کہ یہ صبح کے وقت نکلتا ہے تو یہ ثریا ستارہ 12 مئی کی تاریخ کو نکلتا ہے، اور یہی بات علامہ ابو عمر ابن عبد البر المالکی نے اپنی کتاب التمہید کے اندر بھی لکھی۔ بہرحال اصول حدیث کے مطابق یہ حدیث صحیح قرار پاتی ہے،
جیسے کہ مختصراً میں نے عرض کیا، تفصیل دیکھنا ہو تو میرے اس مضمون کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے اور سنت ہے کہ جب دنیا میں کوئی وبا اور بیماری ہو اور ثریا ستارہ صبح کے وقت طلوع ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو یا تو ختم کر دیتے ہیں یا اس میں تخفیف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ وہ موجودہ وبا کو بھی مئی کے مہینے میں دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مگر بھائیو، یہاں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، از خود کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا ثریا کا نکلنا محض ایک علامت ہے، وہ خود کوئی مؤثر چیز نہیں ہے۔ دوسری یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ اس خوشخبری کو سن کر کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کے مارے ہم غفلت میں مبتلا ہو جائیں، نمازوں میں اور دعاؤں میں سستی میں لگ جائیں، اور توبہ جو ہم نے کی ہے وہ کہیں توڑ نہ دیں، گناہوں کی طرف چل پڑے۔ اگر ہم نے سچی پکی توبہ کر لی ہے تو اس کو باقی رکھنا ضروری ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ بسا اوقات اللہ کے ہاں کوئی شرط اس کی ہوتی ہے اور وہ ہم نے پوری نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا تحقق نہ ہو۔ لہذا میں عرض کروں گا کہ توبہ اور استغفار اور نمازوں کی پابندی اور دیگر تمام احکامات شریعہ پر عمل کا اہتمام ہر مومن کو کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی پوری اور مکمل کوشش میں لگے رہنا چاہیے اور اس میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ اور اب تو رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، لہذا اس سلسلے میں اور اضافہ کیا جائے، دعاؤں کا، ذکر کا، تلاوت کا اور دین کے تمام کاموں کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے اندر خصوصیت کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کی برکت سے ہم کو، دنیا کے تمام انسانوں کو اس خطرناک وبا سے چھٹکارا عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو محض اپنے فضل سے، رحمت سے بخش دے اور ہمیں ہمیشہ ایمان و اعمال صالحہ کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔